السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست ضیاء اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل وصال یار پر۔ اللہ کا شکر کہ اللہ کی توفیق سے روزانہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں خوبصورت نذرانہ عقیدت پیش کرنے میں گزرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پاک نوکری ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر لگائے رکھے۔ دوستو، آج ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں شارجہ میں، اور آپ تقریباً پچھلے 7 دنوں سے UAE میں تشریف لائے۔ محافل کا سلسلہ جاری رہا۔ میرے بڑے ہی پیارے دوست اور پاکستان اور عالم اسلام کے بڑے نامور ثناخوان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب قاری احمد رضا جماعتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کیسے ہیں حافظ صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، الحمدللہ آپ کی دعائیں الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ قاری صاحب، آپ کا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سفر گزر رہا ہے UAE میں، جی، اور بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کا بچپن کیسے گزرا؟ سب سے پہلے تو میں قبلہ حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ ہماری حضور کی نعت کے حوالے سے مصروفیت رہتی ہے، وہاں آپ کے چینل اور آپ کا بھی ماشاءاللہ نعت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو آپ جس انداز میں آپ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور وصال یار کے یہ خوبصورت پلیٹ فارم جو ہے، میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج اس خوبصورت پروگرام میں جو آپ کا ایک خوبصورت سلسلہ ہے، میں آج آپ کے ساتھ ہوں۔ مجھے بھی بہت فخر اور بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بچپن کی بات ہوئی، بچپن الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ ہمارا جو گھرانہ ہے وہ ایک دینی گھرانہ، میرے والد گرامی قاری محمد منیر احمد جماعتی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 40-45 سال گجرانوالہ میں قرآن پاک کا قرات کے حوالے سے، شعبہ حفظ کے حوالے سے ماشاءاللہ ایک بہت بڑا الحمدللہ ایک کام ہوا، اور بہت بڑا ایک نام ہے۔ مجھے فخر ہے الحمدللہ کہ میرے وہ والد گرامی نے ایک بہت بڑا کام کیا۔ ظاہر ہے جب شعبہ قرات کے حوالے سے، تو بچپن سے ہی پھر جب میرے والد گرامی کا ایک شعبہ حفظ کے حوالے سے ایک نام، پھر حضور کی نعت کے حوالے سے ایک سلسلہ تھا، تو بچپن سے ہی الحمدللہ گھر کا ماحول ہی ایسا ملا کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہی، اور ساتھ بچپن سے ہی میں تو آپ کو کیسے بتاؤں کہ کیا عمر تھی یہ بھی نہیں یاد جی، کہ میں سوچتا جب سے ہوش سنبھالا تو تلاوت قرآن پاک کے ساتھ ساتھ حضور کی نعت کا سلسلہ بھی سٹارٹنگ سے ہی شروع ہوا۔ الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ الحمدللہ۔ تعلیم جو کہ دنیاوی تعلیم یقینی طور پر وہ حاصل کی، اور اس کے بعد وہ عرصہ کب آپ کو یہ یقین ہوا کہ میں اسی لائن کو اپناؤں گا اور میری شناخت دنیا میں ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں پہچانا جاؤں گا؟ یہ کب ادراک ہوا؟ ضیاء بھائی، بہت زبردست یہ سوال جو آپ کرے، بلکہ یہ پہلا سوال بڑا زبردست تھا، اور یہ بھی کہ اسکول لائف میں بھی جی، اور میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے سختی سے فرماتے تھے کہ بھائی تم نے تلاوت کرنی ہے۔ تو میں سٹارٹنگ میں تو جس جگہ بھی جاتا تھا میں پہلے تلاوت قرآن پاک بھی کرتا تھا، اور اب بھی کرتا ہوں الحمدللہ۔ میرے بیٹے بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، تو تلاوت کے ساتھ تو اب بھی رشتہ ہے۔ تو لیکن اس کے بعد پھر وہ تلاوت قرآن پاک کے ساتھ ساتھ پھر سٹارٹنگ میں یہ ہوا کہ قصیدہ بردہ شریف میں پڑھتا تھا۔ تلفظ اچھا تھا کیونکہ میرے والد گرامی قاری قرآن تھے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کلام اعلیٰ حضرت پڑھتے تھے، تو ان کو دیکھ کے پھر جب جمعے کی، کیونکہ ہم رہتے ہی مسجد میں تھے، آپ کو پرانے بزرگ جتنے بھی، تو ہماری رہائش بھی مسجد کے اوپر تھی۔ جب جمعے کی نماز ہونی، والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمانا، اشارہ کرنا کہ تو ہم کہ تم نے سلام پڑھانا ہے۔ تو میں بھی الحمدللہ حافظ قرآن تھا اور آواز اچھی تھی، تو پھر ہم نے ہر جمعے کی نماز کے بعد مسجد میں سلام پڑھنا۔
माशाअल्लाह। तो ये सिलसिला रहा, लेकिन कुछ मौके ऐसे हुए, मेरे वालिद गिरामी के दौर में भी सिलसिला था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद चंद महाफिल मेरी ज़िंदगी में ऐसी आई कि वहाँ पे मुझे नात पढ़ना, मैंने तलावत भी करनी थी और मैंने नात भी पढ़नी थी। तो मुझे अभी तक वो वक्त याद है, गुजरांवाला में वो महफिल थी, हमारे अलहाज हाफिज़ अब्दुल वहीद साहब जिनन प्रिंट वाले वो महफिल करवाते हैं, बहुत बड़ी महफिल होती थी वो, बहुत सीनियर सना खान वहाँ पे मौजूद थे। तो मैं शायद थोड़ा सा लेट था, तो उन्होंने कहा चलो अब तलावत तो नहीं, तुम नात पढ़ो। तो मुझे अच्छी तरह याद है उस महफिल में मैंने कलाम आला हज़रत सबसे औला व आला हमारा नबी मैंने ना वो नात शरीफ पढ़ी। तो ना बस मुझे नहीं, वो ये सियालकोट की भी अक्सर महाफिल में शुरू अदवा उस वक्त आप पढ़ा करते थे, ये बड़े शौक से आपसे सुना जाता था ये जी कलाम। ज़िया भाई, फिर हुआ ये ना कि फिर ये नात एक पहचान बन गई जी बिल्कुल। वो उसकी एक वजह में आप माजरत में जी जी आपकी बात बिस्मिल्लाह। को, वो ये हुआ कि जब उस महफिल में मैंने पढ़ा तो ना वो बस करम का एक वक्त होता है। तो मेरे पीछे सीनियर सना खान साहब बैठे हुए थे, तो मुझे ने कहा भी जल्दी से तुमने एक कलाम पढ़ना है, लेकिन वो कलाम पे इतनी पजीराई मिली कि जैसे धूम मच जाती है ना, वो हो गया। मैं भी बड़ा फख्र महसूस कर रहा था, वो बड़ा खुश हो रहा था कि खुशी तो होती है जब बंदे को इतनी इज्जत मिलती है कलाम की वजह से। अब हुआ ये कि मैं वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में भी अलीपुर सईदा शरीफ में, आपकी भी बड़ी वहाँ पे निस्बत है, आपने भी बड़े वहाँ से रहमतें बरकतें लुटी हुई हैं। ये एक लादा टॉपिक है कि इसको छेड़ूंगा तो बात किसी और तरफ निकल जाएगी। बेशक। ये सारा फैजान है हजूर अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का। मैं जिस मुकाम पे भी अमीर मिल्लत पे सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी जी रहमतुल्लाह, और मेरे पीरो मुर्शद हजूर किबला फख्र मिल्लत हजूर पीर सैयद अफजल हुसैन शाह साहब जमाती अल्लाहु अकबर रहमतुल्लाह अलैह। मेरा वो आप तो मेरे पीर भाई हुए थे। जनाब ये तो मैं भी सरकार की बैत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ये अच्छा, मुझे ये नहीं था पता कि आप भी जमाती हैं, मुझे ये नहीं था पता। एक्चुअली ये मुझे अभी पता चल रहा है। जी जी बिल्कुल। मुझे इतना पता था कि आपका वहाँ पे एक ताल्लुक और वहाँ पे एक प्यार। मैं किबला दादी जी हमारी थी, उनका नाम भी आपा जी था, और उनके साथ बचपन में किबला आपा जी सूफिया की गोद में मैं पला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी सादत और वलिया थी जी वो। मैं तो उनके घर में इस तरह कह ले के अंदर घूमा करते थे हम। खैर ये इस वक्त इनकी टॉपिक ये मैंने पहले कहा कि जब ज़ाहिर पीर खाने की बात होगी तो ये जिस मुकाम पे भी मैं हूँ, ये मेरे पीरो मुर्शद हजूर फख्र मिल्लत अलैहि रहमा का ये खूबसूरत जो ये तो अच्छा, हजूर फख्र मिल्लत की मौजूदगी में वालिद गिरामी भी जाते थे हम उर्स पे जी। तो आपकी मौजूदगी में मुझे भी नात पढ़ने का मौका मिलता था अलीपुर सईदा शरीफ में। तो क्या खूबसूरत मंजर होता था कि हमारे राइट साइड पे किबला पीर हजूर फख्र मिल्लत पीर सैयद अफजल हुसैन शाह साहब जमाती बैठे होते थे। तो हर सना खान जो भी आता था, ज़िया भाई आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, हम 5, 6, 7, 8 साल से जा रहे थे, तो जो नात खान 2 साल हम पहले सुनते थे ना, उसने वो कलाम पढ़ा, वो ही कलाम पढ़ता था। तो मैंने जब पहली दफ़ा पढ़ा तो मैंने ये नात पढ़ी वहाँ पे, सबसे औला व आला हमारा नबी। अब उसके बाद सारी ज़िंदगी जब भी हम अलीपुर सईदा शरीफ में गए हैं, अब हमारे पीरो मुर्शिद पीर किबला ज़फ़रुल मिल्लत पीर ज़फ़र हुसैन शाह साहब जमाती शहज़ादा फ़ख्र मिल्लत, आप भी जब तशरीफ़ फरमा होते हैं तो अब वो सिलसिला 20-25 साल से वही फरमाइश होती है। नात अब कोई और पढ़ेंगे भी ना तो हजूर फख्र मिल्लत आवाज़ से इशारा फरमाते थे, बाकायदा आवाज़ देते थे, नहीं भाई तुम कोई और पढ़ो, कोई और पढ़ता था। जब हमने पढ़ना, कभी ये हुआ कि कभी कोई और शुरू की तो रोक देना मजमे में, भाई तुम किधर जा रहे हो, भाई तुम वही नात पढ़ो। तो ये हुआ मेरे साथ ना कि सिलसिला फिर एक अंदर होता है ना, यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बड़ी अच्छी नात पढ़ता हूँ, अब लोग सुनते भी हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नात की तरफ एक ज़्यादा लोगों ने मुहाफले नात में वो गुजरांवाले वाली महफिल के बाद फिर मुझे बाकायदा तौर पे महफिल में मेरा सिलसिला शुरू हो गया। तो फिर मुझे ये हुआ कि तलावत के लिए भी कहीं लोग बुलाते थे, लेकिन वो ज़्यादा फिर सिलसिला नाते पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सिलसिला, ये मेरी एक बड़ी दिलचस्प, हालांकि ये बात और भी बढ़ सकती थी, ज़ाहिर है पीर खाने की बात हुई तो ये मैंने ये बताना बेहतर समझा कि बचपन से ही
یہ زندگی کے خوبصورت ترین لمحات ہیں کہ اپنے پیر صاحب کی موجودگی میں، اپنے والد گرامی کی موجودگی میں اتنا بڑا سٹیج ہو عرس پاک کا 11 مئی کو، تو وہاں پہ ہر عرس پہ مجھے موقع ملتا تھا تو وہ ایک نعت پڑھنے کا، تو تب محسوس ہوتا تھا کہ الحمدللہ یہ میرا جو رجحان ہے نعت کی طرف، وہ ایک سلسلہ میرا بنا. سبحان اللہ. الحمدللہ. الحمدللہ. شاعروں میں کس کس شاعر کا کلام پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ واہ، وہ کون سے شاعر ہیں جو آپ کے پسندیدہ شاعر ہیں، یا جن کو بڑے محبوب، جن کو آپ سمجھیں کہ جن اصل جی ضیاء بھائی بڑا دلچسپ اور بڑا خوبصورت سوال ہے، کیونکہ ہمارے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے آپ کو پہلے جیسے بتایا کہ ایک دینی گھرانہ تھا، تو میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھا کرتے تھے. میں نے تو ان سے 2 کلام، لیکن زیادہ کلام جو وہ پڑھا کرتے تھے، اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری. یہ بھی میں نے آپ کو سیالکوٹ میں سنا ہے، میں نے اور بہت پہلے سنا ہے. جی. اور دیکھیں، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، تو یہ کلام میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے. تو پھر وہ زیادہ رجحان جو تھا وہ کلام اعلیٰ حضرت. جی. اور الحمدللہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میری پہچان بھی وہ بنی. کلام اعلیٰ حضرت مجھے بڑا دل کو سکون، بہت اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. ایک قرآن و حدیث کے عین مطابق جب ہم اس میں اپنے آپ کو لے کے جاتے ہیں. ان کے علاوہ کون سے شاعر؟ ان کے علاوہ پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑا شریف علیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کلام کیا بات ہے، کیا محفل پہ چھا جاتا ہے. اور ایک اور ہستی میں جو نام مجھے لینا چاہیے. جی ضرور. ایسے دل پہ اثر ہوتے ہیں ان کے جو کلام جتنے بھی، میں مثلا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کر، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. اب بہت سارے کلام ہیں ان کے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. خالد محمود نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ. جی بالکل، بہت بڑی ہستی. اچھا، ان کے جو جتنے بھی ان کے کلام ہیں الحمدللہ وہ بھی میرے دل کے بہت قریب ہیں. یہ جو خوبصورت شخصیات ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں، ان کے کلام پڑھنے کا زیادہ ایک لطف بھی ہے، اور موقع بھی ایسا ہی ملتا ہے کہ ان بزرگوں کے ہی کلام پڑھے جائیں. ماشاءاللہ آج کل ہمارے لکھنے والے بہت عظیم ہستیاں ہیں ہمارے، آپ جیسا کہ آپ بھی سب کو جانتے ہیں، سید صبیح الدین صبیح رحمانی صاحب، کیا خوبصورت ان کے کلام پڑھنے کا بھی اپنا لطف ہے. ہمارے الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب کیا خوبصورت لکھتے ہیں. رفیق ضیاء صاحب ہیں، بڑے اچھے لکھنے والے. ہمارے گجرانوالہ سے سہیل کلیم فروکی صاحب بڑا اچھا لکھتے ہیں. آج کل کے یہ جو ماشاءاللہ ینگسٹرز ہیں وہ کلام زیادہ پڑھتے ہیں، بڑا اچھا لکھنے والے ہیں. لیکن آپ نے بزرگوں کی بات کی تو میں نے وہ پہلے وہ جو نام لیے ہیں الحمدللہ ان کا کلام پڑھنے کا ایک اپنا الحمدللہ. ٹیلی ویژن ہوتا تھا اس زمانے میں، جی. تو سب سے پہلے ٹی وی کی وہ کون سی ایسی حاضری، یا سب سے پہلے کب آپ ٹی وی پر جلوہ گر ہوئے؟ بہت دیر تو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہی رہے بس. جی. وہ دیکھ کے خوش ہوتے تھے. اچھا، تب میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ٹی وی ہوتا تھا بلیک اینڈ وائٹ. وہ تب وہ کلر والا ہوتا بھی نہیں تھا. ایک پی ٹی وی ہی آیا کرتا تھا. پی ٹی وی آیا کرتا تھا. تو پی ٹی وی پہ صبح پہلے وہ قاری سید صداقت صاحب وہ اقرا پروگرام، قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی تلاوت آیا کرتی تھی. پھر ان کے اور ایک قاری شاکر قاسمی ہوتے تھے اس زمانے میں. بالکل مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ آیا کرتے تھے. اور نعت کے حوالے سے بھی بڑے اچھے نام تھے. تب میں ٹی وی پہ زیادہ کلام جو لگتے تھے خورشید احمد صاحب کا، جی ان کا لگتا تھا. ان کا کلام بہت زیادہ ٹی وی پہ تقریباً زیادہ وہی ہوتے تھے. جی. الحاج خورشید احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ ہوتے تھے. اعظم چشتی علیہ رحمہ کے کلام بھی ٹی وی پہ لگا کرتے تھے. اچھا، یہ تو بہت پہلے کی بات ہے. لیکن مجھے ریسنٹ شاید 12-13 سال ہوئے ہیں شاید، میرا خیال ہے 10 سال، ساہیوال میں ایک محفل تھی. وہاں پہ میں بھی تھا، اور بھی بڑے اچھے مجھ سے اچھا پڑھنے والے ثنا خان وہاں بھی موجود تھے. شہباز قمر فریدی صاحب بھائی جان بھی تھے، اور الحاج قاری شاد محمود قادری صاحب بھی تھے.
تو الحاج سبیر رحمانی صاحب وہاں پہ، سید سبیر رحمانی صاحب ہمارے دل کے بہت قریب ہیں، وہ وہاں پہ تشریف فرما تھے. تو میں نے وہاں پہ کلام پڑھا خالد محمود نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. اچھا یہ نعت بھی مجھے جہاں میں نے کہا نا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، لیکن یہ نعت بھی سرکار نے آپ کی جھولی میں بھی ڈالی. تو اس میں ماشاءاللہ ذوالفقار علی حسینی کا نام رحمۃ اللہ علیہ. وہ میں نعت پڑھ کے پیچھے ہوا نا تو مجھے الحاج سید صبی الدین سبیر رحمانی کہنے لگے بھائی تم کراچی آ جاؤ گے اتنے دنوں میں. تو مجھے اتنی سمجھ نہیں لگی بات کی نا، تو میں نے کہا جی میرے کچھ پروگرامز ہیں تو میں انشاءاللہ جلدی کراچی تم آؤ بھائی، تم کراچی آؤ. میرا وہ پہلی دفعہ چانس ہوا جس میں میرے بزرگوں کا بھی ظاہر یقیناً تھا. ماشاءاللہ سید صبی الدین سبیر رحمانی جب ARYQ ٹی وی کے ڈائریکٹر تھے تو انہوں نے مجھے اس محفل میں بولا کہ تم نے کراچی آنا ہے اور تم نے وہاں پہ QTV پہ تب میری پھر تلاوت بھی ریکارڈ ہوئی ماشاءاللہ. مجھے کہہ رہی ہے تم تلاوت بہت اچھی کرتے ہو. میں اس زمانے میں وہ تلاوت سنی ہے آپ کی. ٹھیک ہے، وہ میں نے نا وہ تلاوت بھی بہت ساری ریکارڈنگز ہوئی میری، 10-15 تلاوت کی ریکارڈنگز ہوئی میری. تو حالانکہ میں وہ ایک پروگرام ہوتا تھا پتہ نہیں مجھے تو اس کا سیگمنٹ کا نام بھول گیا، نعت کے حوالے سے تھا. تو وہ اس میں مجھے اسپیشلی طور پہ نعت زندگی ہے. نعت زندگی تو اب اس کا نام ہے، ٹائٹل ہے. ہاں اس وقت کوئی ایک اور نام تھا وہ میرے بھی ذہن میں، آغا منہاج کیا کرتے تھے، اور اس میں الحاج رفیق ضیاء قادری صاحب بھی آئے تھے اس پروگرام میں. سارے ماشاءاللہ میرے پاس وصال یار کی وہ ریکارڈنگز پڑی ہوئی ہیں، کچھ ریکارڈنگز ہیں اس کی پڑی ہوئی. تب میں پہلی دفعہ ARYQ ٹی وی پہ کراچی اسٹیشن سے، اب تو لاہور بھی ہے، اسلام آباد میں اس کے اسٹوڈیوز بنے ہوئے ہیں. تب ہم اسپیشلی جایا کرتے تھے پنجاب سے کراچی. تو وہ میرا بڑا اچھا پروگرام ہوا. تو وہ میرا پہلی دفعہ سب سے پہلے میری ARYQ ٹی وی پہ وہ الحاج سید صبی الدین سبیر رحمانی صاحب، یہ ان کی محبت ہے. ماشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آج ہے اس میں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے الحمدللہ. گجرانوالا میں وہ کلپ ہے ہمارے وابڈا ٹون گجرانوالا میں محفل نعت تھی، الحاج میاں سرور صاحب ہیں، بڑی اچھی محفل. میں نے ذوالفقار بھائی سے ٹائم لیا ہوا تھا. اس محفل میں الحاج ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے قبل پڑھا. انہوں نے کہیں جانا تھا تو میں نے ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا اس شرط پہ کہ آپ پہلے پڑھیں گے. تو اب میں نے بعد میں پڑھنا تھا تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی، فرمائش کر رہا تھا. میں نے کہا جی روک لیتی ہے آپ کی نسبت. تو اب دیکھیں بڑا آدمی کس کو کہتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے سب کے لیے. تو اب وہ مائک پہ بول رہے ہیں. مجھے احمد بھائی نے اس نعت کی فرمائش کی ہے جو وہ مجھ سے اچھی پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. اب میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں ایسے ہو گیا یار ذوالفقار بھائی نے یہ کیا بات کی ہے. تو میں ان کا آپ کو ظرف کی بات ہوئی، میں ان لوگوں کا وہ واقعی ان کو اللہ ایسی کسی کو اتنی عزت نہیں دیتا. آج وہ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ جس کا انسان کا نعت کے ساتھ تعلق ہے وہ ذوالفقار بھائی کے لیے دعا گو نہ ہو. حقیقت. ٹھیک ہے. اسی طرح انگلینڈ میں ہوا. میں نے اس محفل میں نے جانا تھا تو میں کچھ لیٹ تھا، برمنگھم میں وہ محفل تھی. تو میں جب محفل میں پہنچا ذوالفقار بھائی نے پڑھ لیا ہوا تھا، چھوڑا ہی تو میں اندر انٹر ہو گیا. فصیح الدین سہروردی صاحب بھی بلال نشائی کے گھر محفل تھی. تو میں نے جاتی نا میں نے پوچھا ذوالفقار بھائی آپ نے وہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت پڑھی؟ مجھے وہاں کے ماحول کا پتہ تھا. کہتے نہیں میں نے اس لیے نہیں پڑھی کہ تم نے آنا تھا. میں آپ کو دیکھیں، میں واللہ میں یہ برملا کہہ رہا ہوں، اتنا خیال کرنا یعنی دوسرے کا. میں سمجھتا ہوں کہ میں دور تک بھی ان کی طرح نہیں پڑھ سکتا تھا. لیکن ایک ہوتا ہے نا بندے کا اخلاق، ایک بندے کا ظرف دیکھیں اور ایک بندے کی جگہ دینا، یہ یس ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہ جو باتیں ہیں. پھر یہ بات مدینہ شریف جب پہلی حاضری ہوئی کیا کیفیات تھی؟ اللہ اکبر. 94 سن 1994 میں پہلی مرتبہ میں سیالکوٹ میں پڑھتا تھا قرات
المسعودی قرات اکیڈمی میں قاری فقیر محمد مسعودی، فقیر محمد مسعودی ہاں جی، اللہ ان کو سلامت رکھے، آمین۔ ہاں جی، ان کے ادارے میں قرات اکیڈمی میں قرات پڑھتا تھا، تو وہاں پہ الحمدللہ قرات کے دوران ہی شاید مجھے یاد پہلے عمرے کا ٹکٹ ملا 1994 میں، تو وہ کیفیت میں کیسے بتا سکتا ہوں، وہ ابھی تک وہ ذہن میں سب کچھ ہے کہ وہ اشعار سنے ہوئے تھے، گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا، اب وہ گنبد خضر آنکھوں کے سامنے تھا، اللہ اکبر، تو بس وہ بیان سے باہر ہے الحمدللہ وہ کیفیات۔ اور خاص طور پہ جب ہم ظاہر ہے عمرہ کرنے گئے تھے تو پہلے مکہ شریف میں حاضری ہوئی، جب مکہ شریف حاضری ہوئی تو وہ سب سے جب بندے کی آنکھوں کے سامنے خانہ کعبہ شریف ہوتا ہے، رمضان شریف تھا، اچھی طرح یاد ہے، تو وہ بھی کیا خوبصورت لمحات تھے، زندگی کے خوبصورت ترین لمحات تھا وہ۔ اس وقت کیا مانگا؟ اس وقت سب سے پہلے تو ظاہر ہے بندہ ایمان کی سلامتی مانگتا ہے کہ یا اللہ میری جو دعائیں ہیں سب قبول فرمانا۔ بزرگوں سے یہ سنا بھائی تم نے جو پہلی دعا مانگنی ہے یا اللہ میں جو مانگوں وہ قبول ہو، تو پہلے ہی یہ اللہ کے حضور یا اللہ میں جو دعا بھی مانگوں میری وہ دعا قبول ہو۔ اکیلے گئے تھے یا کسی کے ساتھ؟ میں اکیلا گیا پہلی دفعہ، اچھا، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ مجھے ایئرپورٹ پہ چھوڑنے گئے اور ایئرپورٹ پہ مجھے بھی وہ تدفین یاد ہے۔ 95 میں ان کا انتقال ہوا، تو 94 میں پہلی دفعہ عمرے پہ، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو مدینہ شریف میں مجھے ابھی تک وہ لمحہ ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہم بس پہ مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف جا رہے تھے، تو میرے ساتھ ایک گاڑی میں بیٹھے ایک دوست، آہستہ آہستہ وہ بات چیت شروع ہو جاتی ہے نا کہ بھائی تم کہاں سے ہو کیسے ہو، تو بس پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو میں ان کو بتایا کہ میں نعت خوان ہوں، میں نعت بڑے اچھی پڑھ لیتا، میں نے خود ہی بڑے اچھے، تو میں گنگنا رہا تھا، کہتے یار مدینہ شریف جا رہے ہیں تم نعت شریف سناؤ، تو میں نے وہ بس میں جاتے ہوئے آہستہ آہستہ نعت، تو پوری بس کی وہ جو توجہ ہے بڑا خوبصورت لمحات ماحول تھا۔ جب بس جا کے وہاں رکی تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ یار پہلے روم میں جائیں گے، سامان رکھیں گے، اس طرح ہوگا، یہ کرنا ہے، تو مجھے ہم وہاں پہ جماعت منزل ہوتی تھی، رباط جماعت منزل میں نے بالکل، تو میں پہلی دفعہ وہاں تھا، ہم نے ہوٹل نہیں تھا تب لیا ہوا، وہ ابو نے آگے کسی کو فون کیا ہوا تھا، وہ بندہ وہاں پہ موجود تھے سارے، وہ ہم جماعت منزل میں ٹھہرے، تو بس وہ مجھے بھی تک یاد ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ابھی ہم تیار ہو جائیں گے کپڑے، میں نے کہا نہیں بس میں ٹھیک ہوں، میں نے جلدی سے بس مسجد نبوی شریف میں جانا ہے۔ تو وہ زندگی کے خوبصورت ترین لمحات میں سے وہ ایک لمحہ ہے، یقینی طور پر۔ تو بندہ وہ اچھا بندے کو کبھی ایک تو رونا بہت کم آتا ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مجھے وہ لمحہ وہ خانہ کعبہ شریف کو دیکھ کے، اور جب ہم پہلی دفعہ سرکار کی بارگاہ میں جب وہ سلام کے لیے وہ ہمیں نا دوست لے کے گئے، کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کدھر سے ہم نے انٹر ہونا ہے، باب السلام کی طرف سے ہم انٹر ہوئے، مواجہ شریف کے سامنے پہنچتے ہی تو وہ مولانا حسن رضا علیہ رحمہ کا وہ اشعار ہے، مجھے تب بھی میرے ذہن میں تھے، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، اللہ لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں۔ تو یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بڑھتا ہے کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں، سبحان اللہ۔ تو تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے۔ وہ ایسے اشعار وہ مجھے بھی تک یاد ہے کہ یہ اشعار میرے ذہن میں گھوم رہے تھے، پڑھے تو نہیں ہم نے لیکن وہ میرے وہ ذہن میں تھے، تو وہ بس آنکھوں میں غصہ آتا ہے آپ کو؟ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، غصہ آتا ہے بہت، آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں، تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہو جاتا ہے، معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھانے میں پلاؤ ہو، اچھا پلاؤ سے کھاتے ہیں؟ آج شوق سے کھاتا ہوں، اور بریانی ٹائپ، لیکن پلاؤ بہت اچھا شوق سے کھاتا ہوں۔
اور آلو گوشت آلو گوشت ساتھ شوق میں سے وہ کھاتے روٹی وہ ہیں۔ صحیح ہے۔ کتاب کون سی پسند ہے؟ جی کتاب میرے دل میں ایک حسرت ہے کہ میں نے ابھی تک پڑھی نہیں ہے، جی لیکن میری حسرت ہے کہ میں اس کو پڑھوں۔ کون سی؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب، اس کے بارے میں بہت سنا ہے اور دل میں حسرت ہے وہ پڑھوں۔ پہلے کتب کے ساتھ بہت زیادہ ایک سلسلہ تھا، میں پڑھتا بھی تھا ادارے میں الحمدللہ، اور میں نے ایک لائبریری بھی بنائی ہوئی تھی، لیکن جب سے یہ مصروفیت کا سلسلہ شروع ہوا، سچی بات یہ ہے کہ اب وہ سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے، لیکن دل میں یہ چاہت ہے کہ وہ کشف المحجوب ہے نا، اس کا بالکل مطالعہ مجھے کرنا ہے، انشاءاللہ کرنا بھی چاہیے۔ پسندیدہ شخصیت موجودہ وقت میں کہ یا کسی بھی وقت جس کو آپ ایڈمائر کرتے ہوں، کہ کسی بھی شعبے میں کسی بھی شعبے میں ایک بندے کا نام لینا ہے، کوئی بھی کوئی بھی؟ جو بھی آپ پسند فرمائیں۔ پسندیدہ شخصیت میری ہیں قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی ماشاء اللہ، صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ کچھ لمحات گزرے بھی ہوئے ہیں، اور میری شادی پہ بھی آپ تشریف لائے، ماشاء اللہ۔ اور ان کا جو آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، ان کا کردار، ان کے معاملات، وہ بھی ایک زندگی کا خوبصورت لمحات میں سے وہ ایک ماشاءاللہ لمحات ہیں۔ میری پسندیدہ شخصیت وہ ہے۔ سبحان اللہ۔ روتے ہیں؟ کبھی کبھی ہو جائے اس طرح، ورنہ کیا کسی- چیز رلاتی ہے؟ کوئی اچھا کلام، کیفیت ہو جائے، کیفیت ہو جائے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اثر رکھتی ہے۔ ذوالفقار بھائی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا شخصیت ہے، زبیب بھائی ہیں، الحاج ویس، سارے ہی بہت اچھا ہیں۔ کوئی اس طرح کا جو ایک کیفیت والی جو چیز سٹائل ہے اس میں بن جاتی ہے کبھی کبھی الحمدللہ۔ گاڑی میں جا رہے ہوں تو میں ان کو سنتا ہوں، سب کو سنتا ہوں، اور کبھی کبھی پھر الحمدللہ حاضری ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ رویوں میں ناپسندیدہ چیز کیا ہے کہ یہ سخت ناپسندیدگی جس کو اظہار فرمایا؟ بہت مشکل سوال ہے یہ۔ اچھا آپ کہیں گے بھائی کیوں مشکل ہے؟ بھائی مشکل اس لیے کہ رویے بہت سارے ہیں آج کل۔ آپ کو ناپسندیدہ کیا چیز لگتی جھوٹ ہے جو ہے، جھوٹ اور ایک جو ہے یہ کہ ہم ایک بندے کے منہ پہ، اس کو میں لفظ حالانکہ بڑا سخت ہے، میں کہہ بھی سکتا ہوں، منافقت؟ ہاں یہ لفظ یس، تو میں اس بات کو اتنے میں ختم بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں بات کو گھما کے اس لیے کر رہا تھا کہ یہ لفظ میں نہ ہی بولوں، کہ ہم ایک بندے کے منہ پہ محبت کا کس طرح اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب وہ بندہ اٹھ کے جائے محفل سے تو تو ہم اس کے پیچھے غیبت کر، غیبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہوتے۔ لیکن وہ آقا اپنا- کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند ہے غیبت، جی جی کیسے جیسے اپنے آپ سگے بھائی کا جی جی گوشت کھا رہے ہو، اور اپنا کہ اور یہ ہمارے معاشرے میں عام پائی جاتی ہے، اور لوگ کیئر نہیں اور کرتے۔ بھائی جان یقین کریں، میرا اللہ پہ اتنا یقین ہے نا اس بات پہ کہ یہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں نا وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، حقیقت ہے، حالانکہ دوسرے بندے کے درجات بھی بلند ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے معاملات اور سے اپنی بہتر نیکیاں ہو بھی رہے اس ہوتے کے نامہ اعمال میں ہم داخل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہیں۔ چلے بس یہ ہے منافقت جو ہے نا، اور جھوٹ جھوٹ غلط۔ سخت ناپسند ہے۔ کھانا پکاتے ہیں یا کھانے کا ہی شوق ہے؟ کھانے کا ہی شوق ہے، کھاتے رہتے ہیں، جب اٹھتے ہیں نا پھر اس کو- پکایا آج تک نہیں؟ شروع میں شاید جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو شاید تب تھا شاید کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ شروع سے سلسلہ اس طرح کا رکھا ہوا ہے۔ گھر کے معاملات میں جو ہے وہ زیادہ تر آپ کی مانی جاتی ہے یا بھابھی کی؟ نہیں وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو سلامت رکھیں، آمین۔ میری والدہ حیات الحمدللہ، تو ہم انہی کے پاس رہتے ہیں جی، سیدھی بات ہے۔ اور میرا گھر کے جو معاملات ہیں اس میں کوئی اتنا عمل دخل نہیں ہے، صحیح، کیونکہ میں گھر میں رہتا ہی نہیں ہوں، بہت کم ہوتا ہے، زیادہ تر سفر میں ہوتے ہیں، صبح آتے ہیں تو ریسٹ ہوتا ہے، پھر ظہر کے وقت نماز کے ٹائم اٹھ کے کھانا وانا کھایا، پھر محافل کا سلسلہ رہتا ہے الحمدللہ۔ لیکن اکثر جب ہم گھر بھی ہوتے ہیں تو گھر کے معاملات کو میری والدہ اور میری تو یہ ڈیوٹی خواتین پہ ڈالی گئی وائف ہے۔ جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے بچوں کو دیکھنا، دکھانا، ماشاءاللہ۔ رشتہ داروں کو دیکھنا، وہ سب وہ مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا، بڑے احسن طریقے سے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آخری دفعہ سائیکل کب چلائی تھی؟ ہاں آخری دفعہ سائیکل تب میں اسکول پڑھتا تھا،
میں میٹرک کیا وہ گجرانوالا سے، تو میں سائیکل پہ جاتا تھا. سائیکل کو بڑا لچکو کے بڑا اچھے طریقے سے اس کو، کیونکہ اس زمانے میں نا سائیکل بڑا سواری ہوتی تھی، تو وہ جتنا صاف اور کلین ہوتا تھا نا تو تب اتنے بندے کا ایک بڑا روب ہوتا تھا. تو جب پھر ہم نے حفظ کیا نا تو میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے میٹرک جب ہم نے پاس کیے تو ہم نے کہا کہ ابھی میٹرک میں پاس ہو گئے نا تو تب آپ کو نا موٹر سائیکل لے کے دیں گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ کو موٹر سائیکل لے کے دیں گے. تو میٹرک کے جب ہم اسکول جاتے تو سائیکل پہ ہی. عزت، شہرت، دولت، ترجیح کس کو دیتے؟ عزت کو. عزت ہے تو سب کچھ ہے. دولت تو ظاہر ہے، دیکھیں اگر آپ دولت کے پیچھے ہی بھاگتے ہیں تو وہ تو پھر ٹھیک ہے، دولت آ ہی جانی ہے. آپ جہاں بھی جائیں، یہاں بھی جائیں، لیکن جہاں بھی جائیں اگر آپ عزت کے ساتھ جائیں گے تو وہ دولت بھی آپ کے لیے برکت کا سبب بنے گی، وہ اس میں برکت ہوگی. میرا یہ پورا یقین ہے. پورا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. آپ تو صاحب مرشد ہیں، لیکن اس معاشرے میں اب اس کی کتنی ضرورت ہے؟ اب ہی تو اس کی ضرورت ہے. پہلے تو لوگ بھی اس یقین سے جاتے تھے کہ ہم جس کے پاس جا رہے ہیں، جس کے پاس بیٹھ رہے ہیں، جس کو فالو کر رہے ہیں، ہم اس کی نگاہ میں، اس کی توجہ ہماری طرف ہے. ایک خالص رشتہ تھا جو کہ اللہ کے قرب کا باعث بنتا تھا. تو پہلے لوگ اللہ کی قربت کے لیے جاتے تھے. شور اس میں دیکھیں جو اب دنیاوی معاملات نہیں میں اس پہ نہیں جاؤں گا. دیکھیں ظاہر ہے آپ ایک اینکر ہیں، آپ کا ایک نام ہے. میں اس میں تھوڑا سا محتاط ہوں. جی آج بھی ہیں، آج بھی یہ نہیں ہے کہ آج وہ لوگ نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں تو یہ نظام چل رہا ہے. حقیقت یہ پکی بات ہے. اور جو بزرگان دین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، دیکھیں ان کے بھی جو برکات ہیں، جو ان کی ایک نگاہ کا فیض ہے، جو ان کا فیض ہے وہ تو جاری رہتا. دیکھیں ہم تو اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی لوگ وہ ہیں جہاں پہ دیکھیں، جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں نا چیز ایک نمبر ہے، تو وہاں کسی بھی شعبے میں چلے جائیں. آپ جو نقل ہے وہ اصل کی ہی نقل. آپ کاروبار میں چلے جائیں، دنیاوی کاروبار میں چلے جائیں، کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، ڈاکٹری کے شعبے میں چلے جائیں، بلڈنگز کے شعبے میں، جہاں پہ ایک نمبر ہے وہاں پہ دو نمبر بھی ہے. یقینی طور پر. ٹھیک ہے. تو میرا پورا یقین ہے اس بات پہ کہ نگاہ مرد مومن سے. دعا پر کتنا یقین ہے؟ دعا کیا کر سکتی ہے؟ بہت پکا. میں بات بتاؤں آپ کو، میرا اتنا یقین ہے، میں اتنے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی کسی کی دعا کا اثر دیکھنا ہے تو اس یقین سے کہہ رہا ہوں کہ دعا پہ والدین کی دعا بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں والدہ کی دعا ہے. مجھے فخر ہے کہ میرے والد گرامی کی قبر سے بھی جو فیض ہے وہ جاری الحمدللہ، کہ اس کی برکات ہیں کہ میرے پیر و مرشد کی دعائیں، اور اس پہ پورا یقین ہے میرا بالکل. اور ہم کبھی کبھی غافل ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کچھ چیزیں بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کاموں سے دور ہو جاتا ہے. تو میں نے یہ اب سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ یار دوستوں کو یہ جو ہم کہتے ہیں نا بھی دعا کرنا میرے لیے، یار میرے لیے دعا کرنا. لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. تو بعض لوگ بڑے یقین سے کہتے ہیں کہ یار ہم اس کو دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ حضور کا ثنا خان ہے تو یہ ہمارے لیے دعا کرے گا. اچھا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ کہنے کے بعد پھر دوبارہ سے کہتے ہیں. بھولنا نہیں ہے، آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. تو جس طرح وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اسی طرح میرا بھی اس بات پہ پورا یقین ہوتا ہے کہ میں اگر کسی کو اپنے لیے دعا میں کہوں، دعا کے لیے اپنے لیے کہوں، تو وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں وہ اس خلوص سے نیت کے ساتھ میرا دعا پہ پورا الحمدللہ. پاکستان آپ کے نزدیک کیا ہے؟ پاکستان ہی سب کچھ ہے. پاکستان کی وجہ سے ہمیں پاکستان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کے نزدیک کیا ہے پاکستان؟ میرے نزدیک دیکھیں ایز اے پاکستانی ہمارے لیے ہمارا ملک ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ خاص کسی اینگل سے،
کسی نظریے سے بندہ محبت کرتا ہے اس ملک سے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، میں نے تقاریر میں علماء اہل سنت کی تقاریر میں اور علماء مقتدر جتنے بھی ہیں ان سے سنا ہے کہ پاکستان 27ویں شب کو بنا. بے شک. ٹھیک ہے، تو پاکستان اللہ کی نعمت ہے. بے شک. ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ اذان، حضور پہ درود و سلام، اور یہ جو ہمارا علماء کی صحبت میں جا کے بیٹھنا، اولیاء اللہ کی صحبت میں جا کے بیٹھنا ایک اسلامی تصور ہے. ٹھیک ہے جی، پاکستان سب کچھ ہے. پاکستان سب کچھ. بے شک. وصال یار کے لیے کیا کہیں گے؟ آج تو میں سب کچھ کہوں گا کیونکہ آج میں ہوں. میری دل میں حسرت تھی، میں یہ سچ کہہ رہا ہوں. بالکل ہم آپ کے کلپس وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں اور مقتدر ثنا خانوں کے ساتھ بھی، علماء کے ساتھ بھی، اور آپ جو آپ نے خوبصورت سلسلہ شروع کیا ہوا نعت کا، جی میں نے کچھ کلپس میں دیکھا آپ اسی جگہ پہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی یہاں پہ ریکارڈنگس ہوتی ہیں، اور علماء کا بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے. میں آپ سے آج سے 6 سال قبل ملا تھا دبئی میں. جی. تب بھی آپ نے اس حوالے سے ڈسکشن کسی اور سے، حضرت آپ کا قبلہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ صاحب سے، صاحبزادہ حسان نصیب الرحمان صاحب سے آپ کی اس حوالے سے ڈسکس ہو رہی تھی وصال یار کے حوالے سے. تو میرے دل میں بھی ایک حسرت تھی کہ جب ہم کوئی اچھا کلام سننا ہو تو ہم پاکستان میں بیٹھ کے وصال یار کو ٹچ کرتے ہیں، اور جس میں ایک معیار جو ہے الحمدللہ اگر ہم سما کی طرف دیکھیں پھر بھی ہم وصال یار کو ٹچ کرتے ہیں، اور مقتدر علماء کرام کے جو لیکچرز ہیں اس کو دیکھتے ہیں. تو وصال یار میں وہ سب کچھ ہے جو ہم اپنے دل کو، اپنی روح کو، اپنے ذہن کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرنے کے لیے اگر اس کو فالو کریں تو اس میں سب کچھ موجود ہے وصال یار میں. اور میری آج خوش نصیبی ہے جو بات میں کر رہا تھا کہ آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. یقیناً یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اور یہاں پہ جو الفاظ میری زبان سے نکل رہے ہیں پوری دنیا میں وہ سنے جائیں گے. میں یقیناً آج فخر محسوس کر رہا ہوں کہ وصال یار کے پلیٹ فارم سے، چینلز پہ تو رہتا ہے الحمدللہ آنا جانا رہتا ہے، لیکن اس پلیٹ فارم پہ آج میں بہت خوش ہوں کہ الحمدللہ میں وصال یار کے لیے کچھ ریکارڈ کروا رہا ہوں، اپنا انٹرویو دے رہا ہوں، اور آپ جیسی شخصیت میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. بہت خوشی ہو رہی ہے. کار صاحب بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ بہت شکریہ. بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آمین. ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. اور آپ جب تک ہم سب دنیا میں رہیں آپ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں، دن رات ہمارے دلوں کو گرماتے رہیں. آمین. بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب والوں. آمین. بہت شکریہ. بہت شکریہ. دوستو، آج کی گفتگو کیسی رہی یہ تو آپ بتائیں گے. یقین کریں بڑے ہی قیمتی پل وہ ہوتے ہیں جو سرکار کے ذکر میں گزرتے ہیں. ڈھونڈ کر ایسی شخصیات آپ کے لیے لائی جاتی ہیں، اور انشاءاللہ وصال یار کا یہ مشن ہے کہ جب تک اس دنیا میں میری سانسیں چل رہی ہیں آپ کو اسی طرح ان خوبصورت شخصیات سے ملاتا رہوں گا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آج کی یہ خوبصورت گفتگو آپ کو کیسی لگی. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا، اور آپ رہیں ہمارے ساتھ. بہت جلد ملتے ہیں. اپنے فقیر اپنے ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.